دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل و نگاہ تو دنیا پر ہے، ڈالر پر ہے، پاؤنڈ پر ہے، ریالوں پر ہے۔ اتنے ریال تنخواہ ہے، اتنے ریال ملیں گے، اتنے ریال ملیں گے، ٹھیک ہے، ریالوں کے چکر میں گھومتے رہیں آپ جو۔ اور بہرحال میں رہنمائی کی بات کر رہا ہوں۔ رہنمائی یہ دیکھیں، جو طالب مولا ہوگا اسے رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ جو طالب دنیا ہے وہ پھر رہنمائی کے چکر میں نہیں پڑے گا، اور پڑے گا تو وہ روایتی طور پر پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے کس کو منتخب کریں۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو غور کریں رہنمائی کے لفظ پہ کہ انسان کی رہنمائی، انسان کو رہنمائی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے رہنمائی نہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں، بس مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینی ہے، حج اگر فرض ہو تو حج کرنا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں دین کا مفہوم جو ہے یہاں تک محدود ہے۔ تو جب آپ نے دین کو محدود کر لیا تو اب آپ کو بس نماز روزے کے مسائل ہی جاننے ہیں نا، اور تو کوئی رہنمائی نہیں چاہیے، اور وہ بھی لوگ معلوم نہیں کرتے عام طور پہ۔ خیر، میں رہنمائی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے 5 بنا تک، اور رہنمائی آج کے مسلمان کے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ رہنمائی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی انسان کو۔ پہلے تو یہ غور کریں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی کا مطلب کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو یعنی طے شدہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ آپ غور و فکر کریں نا، یہ مالٹے، یہ کیلے، یہ امرود، یہ خوبانی، یہ تربوز، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ اجناس، یہ ہوائیں، یہ بارشوں کا نظام، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، اور یہ ساری چیزیں۔ اب تو آپ یعنی ہوا سے وہ بھی بناتے ہیں نا، کھانے پکاتے ہیں نا ہوا سے۔ ہوا جلتی ہے تو پھر کھانے پکاتے ہیں آپ۔ سوئی گیس کیا چیز ہے؟ ہوا ہے نا۔ یہ ہوا میں جلنے کی طاقت تو لکڑی میں ہے، کوئلے میں ہے، ہوا میں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی طاقت رکھ دی۔ مالک ہے نا، مختار ہے، جو چاہے کرے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں، رہنمائی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ کو رہنمائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اندھے بہرے ہو کر زندگی گزاریں گے تو آپ کو رہنمائی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ بس یہی دنیا ہے، یہی 4 پیسے ہیں، یہی دکان ہے، یہ نوکری ہے، بس یہی بس اپنا عہدہ ہے، جو بھی آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو بس یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے تو آپ رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کریں گے۔ ایک بات تو یہ غور کیجئے نا، سب لوگ تقریباً رہنمائی کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر برائے نام طور پر کسی نے رہنما رکھ بھی لیا ہے
تو اس سے وہ رہنمائی جو حاصل کرنی چاہیے یا لینی چاہیے وہ تو نہیں کر رہا. روایت رہ گئی ہے رہنمائی، رہنما ہم نے بیعت کر لی ہے جی پیر صاحب، اور کوئی رابطہ نہیں ہے، بس ایک نام ہے بیعت کا، بس بات ختم ہو جاتی ہے. پھر ادھر کی بھی ادھر ادھر کی سنگن لیتے رہتے ہیں، یار اس پیر سے بہتر کوئی پیر ہے، اس سلسلے سے کوئی اچھا سلسلہ ہے، یہ بھی سنگن لیتے رہتے ہیں. یار وہ تو ایسا ذکر بتاتے ہیں جس سے دل دھک دھک ہوتا ہے، دھک 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 دھک. تو چلو وہاں چلتے ہیں، ایک چکر وہاں بھی لگا لیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ٹھگی ٹوری کا سسٹم ہے سارا. کیا ہے؟ ٹھگی ٹوری. انسان ایک فریب میں مبتلا ہے اور وہ ظاہر دنیا کا فریب ہے. جب آپ کو ظاہر کا فریب لگ جاتا ہے پھر آپ کو رہنما کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور جب آپ فریب میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ترجیح دنیا ہو جاتی ہے. یہ پیری فقیری، یہ مریدی، یہ پھر باتیں رہ جاتی ہیں. آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کی ترجیح پیسہ ہے. پھر آپ باتیں کرتے ہیں ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو میری تو بیعت کی بھی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، مگر یہ سب صرف باتیں ہیں. آج جو مسلمان ہے وہ بس صرف نام کا مسلمان ہے، اصل میں یہ دنیا دار ہے. اس کی ترجیح دنیا ہے، اس کی ترجیح آخرت نہیں ہے. زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. زبانی دعووں سے آپ دنیا میں بتائیں کیا ہوتا ہے. دنیا میں ایک کپ اگر آپ نے چائے پینی ہے اور چائے آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ پی نہیں رہے اور زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے تو چائے پی لی، اصل میں تو آپ نے چائے نہیں پی ہے. یا اگر چائے تیار نہیں ہے تو اور آپ کا موڈ بن گیا میں نے چائے پینی ہے، میں نے تسبیح لے لیں، 100 مرتبہ گھمائیں تسبیح کو، چائے مل جائے گی آپ کو. چائے 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 چائے، زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری دل و نگاہ تو دنیا پر ہے، ڈالر پر ہے، پاؤنڈ پر ہے، ریالوں پر ہے. اتنے ریال تنخواہ ہے، اتنے ریال ملیں گے، اتنے ریال ملیں گے، ٹھیک ہے، ریالوں کے چکر میں گھومتے رہیں آپ. جو اور بہرحال میں رہنمائی کی بات کر رہا ہوں. رہنمائی یہ دیکھیں، جو طالب مولا ہوگا اسے رہنمائی کی ضرورت ہے ہوگی. جو طالب دنیا ہے وہ پھر رہنمائی کے چکر میں نہیں پڑے گا، اور پڑے گا تو وہ روایتی طور پر پڑے گا، زبانی طور پہ. میں نے بیعت کر لی ہے، پیر صاحب میرے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی. آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیر صاحب تو آپ کی حالت نہیں بدل سکتے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. انسان دیکھیں، مدینے میں یہود تھے، وہ منافق تھے کہ نہیں تھے؟ وہ اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی موجودگی، ان کا دیدار، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا ان منافقین کو کوئی فائدہ نہیں دیا. کفر کا فتویٰ لگا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا، اور یعنی جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ان کا جگہ رکھی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بہرحال میں رہنمائی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ رہنمائی نہیں چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں. اور رہنمائی یہ لفظی کلامی طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ رہنمائی کہ آپ کسی کی بات کو سنیں، اس پر یقین کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہ رہنمائی ہے. مطلب آپ مردان سے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم، اور کسی سے آپ راستہ پوچھتے ہیں، جو راستہ بتاتا ہے پھر اس راستے پر نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چل پڑتے ہیں کسی طرف. تو اس کا پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیسی رہنمائی ہے؟
مطلب یا تو وہ آدمی کو آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں یا آپ وہاں جانا نہیں چاہتے، رہنمائی آپ لینا نہیں چاہتے. جو رہنمائی کرتا ہے اس سے رہنمائی، تو بہرحال دیکھیں سمجھیں اس کو، رہنمائی کی ضرورت اگر آپ محسوس نہیں کر رہے ہر معاملے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں، آپ اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے. تو رہنما تو بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی بغیر رہنمائی کے مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم